بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار شید آپ کی خدمت میں حاضر۔ سب سے پہلے تو آپ سے ایک معذرت، گزشتہ رات جو ایک ویڈیو زی جنریشن کے عنوان سے اپلوڈ کی تھی اس میں ساؤنڈ کا ایشو تھا، اور بعض اوقات یہ تکنیکی خرابیاں آڑے آ جاتی ہیں۔ امید ہے آپ میری معذرت قبول کریں گے۔ اپنے اصل موضوع کی جانب آنے سے پہلے جو آپ نے تھمبنیل پر تو پڑھ ہی لیا ہوگا، پاکستان میں ہمارے سیاستدان، میں متعدد اپنی ویڈیوز میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ نہ تو وہ اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں، نہ دوسرے سیاستدانوں کی غلطیوں سے کوئی اصلاح کا پہلو اپنے لیے لے کر آتے ہیں یا ان سے سبق سیکھ کر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ملک میں بیوروکریسی، چاہے وہ سول ہو یا ملٹری ہو، یہ ایک ایسا منہ زور گھوڑا ہے جس پر کمزور شاہ سوار یا سواری نہیں کر سکتا، یہ اس کو گرا دیتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک دور میں اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں بیوروکریسی جیسے مضبوط گھوڑے پر سواری کرنا جانتا ہوں، اور یقیناً وہ جانتے تھے، لیکن بالآخر سول اور ملٹری بیوروکریسی کے گٹھ جوڑ نے ذوالفقار علی بھٹو کو جس انجام سے دوچار کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی کچھ ایسے ہمارے حکمران گزرے ہیں جنہوں نے بیوروکریسی کو زبردست طریقے سے اپنے قابو میں رکھا، لیکن وہ آمر حکمران تھے، وہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے۔ مثال کے طور پر ہمارے صوبے، اس وقت صوبہ سرحد تھا، اس کے گورنر ہوا کرتے تھے، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھے اور گورنر بھی تھے، جنرل فضل حق، نام آپ نے سنا ہوگا۔ وہ بیوروکریٹس کو سر عام جلسوں میں، میٹنگز میں، کسی بھی جگہ ان کی تضحیک، توہین کرنے سے نہیں گھبراتے تھے بلکہ چوکتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ بعض اوقات وہ ڈی سی یا کمشنر یا صوبائی سیکٹری لیول کے بندے کو پشتوں میں گالیاں دینے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ بیوروکریسی نے نہیں، لیکن جنرل فضل حق بھی اپنے انجام کو پہنچے، اور اپنے انجام کو پہنچنے سے پہلے ایک مرتبہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ان کا ایک بیٹا ڈاکٹر، وہ میرے سیٹ فیلو تھا، وہ اور میں لندن سے اسلام آباد ٹریول کر رہے تھے۔ یہ پرانی بات ہے، 1990 کی بات ہے۔ تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ جنرل فضل حق کا بیٹا ہے، میرا خیال ہے ڈاکٹر عدنان اس کا نام تھا۔ تو میرے ساتھ بیٹھا تھا، تو تعارف ہوا تو اس نے باتوں باتوں میں کہا کہ میں جنرل فضل حق کا بیٹا ہوں، اور 1990 میں فضل حق گورنر نہیں تھے، وہ بس ایک گوشہ نشینی، گمنامی کی زندگی گزار رہے تھے، مقدمات کا انہیں سامنا تھا، بہت سے خطرات تھے ان کی زندگی کو۔ تو اس ڈاکٹر عدنان نے مجھے کہا کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ میں اسلام آباد ایئرپورٹ پر اتروں گا تو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کیوں گرفتار کیا جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ میرے والد آج کل زیر عتاب ہیں، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ یہ ویسے ضمنی واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے۔ تو بیوروکریسی جو ہے وہ پھر اپنا انتقام آپ سے لیتی ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ جناب، یہ میں اس طرف آتا ہوں کہ ہمارے جو صوبے کے نامزد وزیر اعلیٰ ہیں، یہ علی امین گنڈا پور، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بیان کے ذریعے نہ صرف اپنے آپ پر ایک خودکش حملہ کیا ہے، بلکہ اپنے پاؤں پر کلہاڑا یا کلہاڑی مار دی ہے۔ ابھی وہ وزیر اعلیٰ منتخب نہیں ہوئے، اور ان کی سوچ ایسی ہے۔ سوچ کیا ہے؟ گزشتہ روز ایک کسی اپنے من پسند چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اپنا جتنی دیر وہ اس سے گفتگو کر رہے ہیں اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہے، اور اس بچے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ریٹرننگ آفیسرز ہیں ہم
وہ بچہ کہتا ہے جی کہ آپ ان کے لیے ہال آف شیم بنائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ان کو صوبہ بدر کر دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان پاگل ہے، اس کو پاگل خانے میں ڈال دیں گے۔ اب کوئی شخص اقتدار میں آنے سے پہلے، وہ بھی صوبہ سرحد یعنی خیبر پختونخوا میں اقتدار میں آنے سے پہلے، جس کی سوچ یہ ہو، یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک براہ راست تصادم ہوگا علی امین گنڈا پور، اگر، یہ بڑا اگر ہے۔ اب تو یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید وزارت اعلیٰ کا منصب ان کے حصے میں نہ آئے، لیکن کیا پتہ ہے، شاید منتخب بھی ہو جائیں، شاید نہ ہوں۔ لیکن اب عمران خان پر یہ دباؤ ہے، عمران خان پر یہ دباؤ ہے ان کی پارٹی کے اندر کے لوگوں کا کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ سے صلح چاہتے ہیں تو آپ علی امین گنڈا پور کو خیبر پختونخوا کا یا کے پی کے کا وزیر اعلیٰ مت بنائیں، کسی اور کو نامزد کر دیں جو کہ سلجھا ہوا انسان ہو، جس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بنے اور جو تصادم کے بجائے مفاہمت کی پالیسی اپنائے۔ ورنہ عمران خان، آپ کو پتہ ہے آج کل ہمارے کچھ سینئر صحافی ہیں، وہ عمران خان کے بہاف پر حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو ایک معافی کی درخواست دے رہے ہیں، درخواستیں لکھ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو معاف کر دیا جائے، ان کے خلاف مقدمات ختم کر دیے جائیں، وہ ایک سیاسی قیدی ہیں، ان کو اڈیالہ جیل سے عذرائے ہمدردی بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے۔ کیا اس سے پہلے ایسا ہوا ہے؟ سابق وزیر اعظم کو جب، نواز شریف کو جب سزا ہوئی تھی، ان کی صاحبزادی کو جب سزا ہوئی تھی، تو کیا ان کو ان کے گھر میں نظر بند کیا گیا تھا؟ اس وقت تو عمران خان کہتے تھے کہ ان کے کمروں سے میں اے سی بھی نکلوا لوں گا، یہ زمین پر سوئیں گے، اوئے میں تمہیں دیکھ لوں گا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو اب ایک طرف معذرت، اب ظاہر ہے یہ عمران خان کے بہاف پر سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ یہ عمران خان کو معاف کر دیا جائے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بننے والی، آئندہ بننے والی حکومت ہے وہ عمران خان کے ساتھ، عمران خان دست تعاون عمران خان کے لیے آگے کرے، کہ حکمرانوں کا یہ فرض ہے آپس میں مل بیٹھیں، ماضی کی تلخیاں بھلا دیں۔ لیکن اگر حکومت بھلا بھی دیتی ہے تو کیا عمران خان کے دل میں جو بغض اور انتقام ہے، یا انتقام کی آگ جل رہی ہے، وہ اس سے باہر نکل پائیں گے؟ تو عمران خان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تصادم کا رستہ مت اپنائیں، ورنہ علی امین اگر وزیر اعلیٰ منتخب بھی ہو جاتے ہیں تو 1-2 مہینے کے اندر اندر بڑی ویلڈ ریزنز کے ساتھ گورنر رول لگا دیا جائے گا، اور اگر گورنر پیپلز پارٹی کا ہوتا ہے اور یہ رول پارلیمنٹ اس کی توثیق کر دیتی ہے 3 مہینے کے بعد، تو پھر کیا ہوگا؟ تو علی امین اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صوبے کی بیوروکریسی کو، ظاہر ہے سول سرونٹس ہوتے ہیں، یہ ان کی ایک اپنی عزت ہوتی ہے، اپنا ایک، یہ سی ایس ایس کر کے آتے ہیں، پی سی ایس کر کے آتے ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، خاندانی لوگ ہوتے ہیں، ان کی عزت نفس ہوتی ہے۔ اگر آپ اس طرح، اب آر اوز کون تھے ہمارے صوبے میں؟ ڈپٹی کمشنر سے، ڈی آر اوز، ریٹرننگ آفیسرز کون تھے؟ سول سرونٹ تھے، اسسٹنٹ کمشنر، یا وہ سی ایس ایس ہوں گے، یا وہ پی سی ایس ہوں گے، یا سینٹرل سپیریئر سروسز سے ہوں گے، یا پروونشل سول سروس سے ہوں گے۔ تو اگر آپ ان کو دھمکا رہے ہیں کہ میں ان کو صوبہ بدر کر دوں گا، تو آپ کے ساتھ بیوروکریسی تعاون کرے گی؟ 3 مہینے کے اندر اندر بیوروکریسی جو ہے وہ آپ کو ناکام وزیر اعلیٰ کے طور پر بزدار سے بھی زیادہ بدتر ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اور یوں علی امین گنڈا پور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مرکز کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تصادم کی پالیسی اپنا کر، دھونس دھمکی کی پالیسی اپنا کر وہ کامیاب وزیر اعلیٰ کہلائیں گے، ہاں عمران خان کی نظر میں وہ ایک کامیاب کارکن یا وزیر اعلیٰ ضرور ٹھہریں گے، لیکن صوبے کا بھی ستیہ ناش کر دیں گے، صوبے کی انتظامیہ کا بھی ستیہ ناش کر دیں گے، گورننس کا بھی ستیہ ناش کر دیں گے، اور اپنا تو کریں گے ہی کریں گے۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ تقریباً 26 مقدمات میں، جن میں دہشت گردی کے مقدمات بھی ہیں، ان میں مطلوب ہیں۔ جس دن ضمانت خارج ہوگی تو کیا وزیر اعلیٰ کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا؟ سوال تو یہ ہے، اگر عدالت حکم دے یا ان کی ضمانت خارج ہو جائے تو کیا ایک مطلوب شخص وزارت اعلیٰ کے منصب پر قائم رہ سکتا ہے، یا اس کو قائم رہنا چاہیے؟
یہ سارے سوالات ہیں۔ تو ایک پھر علی امین گنڈاپور کا ایک ماضی ہے متشدد، وہ آپ کو خیر وہ شہد والی بوتل، وہ بھاگنا دوڑنا، وہ ساری باتیں یاد ہوں گی۔ تو اس طرح کے ہمارے ہاں تو ایک میرا خیال ہے کوئی کلرک بھی بھرتی ہوتا ہے نا سرکاری محکمے میں، اس کی بھی کلیئرنس دی جاتی ہے، اسپیشل برانچ اس کی کلیئرنس دیتی ہے، آئی بی اس کی کلیئرنس دیتی ہے، اور کہ جی اس شخص کا ماضی کیسا ہے، یہ کسی جرم میں ملوث تو نہیں رہا، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، اس کے روابط کس کس کے ساتھ ہیں، یہ ساری چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں۔ لیکن ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں بات وہی ہے کہ اشتہاری شخص اگر وزیر اعظم بن سکتا ہے تو ایک دہشت گردی کے مقدمات میں مطلوب شخص وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بن سکتا؟ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر اسی طرح خودکش حملے کیے تو نہ تو یہ پی ٹی آئی کے حق میں ہوگا، نہ صوبے کے مفادات کے حق میں ہوگا، اور نہ جمہوریت کے حق میں ہوگا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔